آج کی رات درود شریف کلمہ شریف استغفار میں گزاریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رمضان شریف کے 4 اعمال بتائیں، کچھ کر سکو نہ کر سکو ان 4 کام کو کرنا۔ اللہ کے رسول نے یہ 4 کام خاص بتائے مہینے میں۔ نمبر 1 کلمہ کثرت سے، پہلا کلمہ شریف کثرت سے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھیں تو کیسے پڑھا کریں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس میں کلمہ بھی ہو جائے گا اور درود شریف بھی۔ کثرت سے کلمہ پڑھو کرو، استغفار کثرت سے۔ 2 چیز ہو گئی، اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ 4 کام حضور علیہ السلام نے خاص بتائیں، اس کی کثرت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ روزوں کا اہتمام آپ کرتے ہیں، روزے کی حالت میں غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کریں۔ روزے میں زیادہ سونے سے بھی بچیں، کم سے کم سوئیں، کیونکہ صحابہ کرام جب رمضان شریف آتا تو اپنے بستر لپیٹ کے رکھ دیتے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے، اور رمضان شریف آتا تو اپنے لیے سونے کا سیزن آ جاتا ہے۔ فجر پڑھ کے سو، عصر میں اٹھو، گیم لے کے بیٹھ جاؤ، اور پھر یوٹیوب لے کے بیٹھ جاؤ، وہ لے کے بیٹھ جاؤ، لے کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے بندو، یہ بہت اہم موقع ہے۔ افطار کے وقت تو دعائیں کرو، سحری کے وقت تو دعائیں کرو۔ سحری میں اٹھتے ہو تو 5-10 منٹ تھوڑا سا پہلے اٹھ جاؤ، 2 رکعت تہجد پڑھ لو۔ تہجد پڑھو، تہجد گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اس وقت تو دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اللہ سے گڑ گڑاؤ، مانگو، اللہ کی بارگاہ کے اندر سوال کرو۔ یہ ایسا موقع ہے، منہ مانگی مرادیں ملنے کا موقع ہے۔ وعدہ کیا گیا ہے سحر کے وقت دعا قبول ہوگی، افطار کے وقت دعا قبول ہوگی۔ روزے دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے آمین کہتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، کتنا بڑا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ پہلی شب ہے، یہ مت سوچنا کہ ابھی تو پورا مہینہ باقی ہے، ابھی تو پورا مہینہ باقی ہے۔ یہ پورا مہینہ ایسے گزر جائے گا جیسے صبح آئی اور شام ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہم یہ سوچیں گے کہ مہینہ چلا گیا۔ مہینہ پھر آئے گا رمضان شریف کا، لوٹ کر ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے ابھی سے اس کی قدر جانو۔ ہو سکے تو ایک شیڈول بنا لو، ایک جدول بنا لو کہ ہمیں اتنے ٹائم یہ کرنا ہے، اتنے ٹائم یہ کرنا ہے، اتنے ٹائم یہ کرنا۔ آپ اپنا کاروبار کرتے ہو، کاروبار بھی کرو۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہاتھ میں بٹن والی تسبیح لے لو، اس پر درود شریف کلمہ شریف پڑھتے رہو۔ لوگوں کی پرواہ نہ کرو کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، کیا کہیں گے، لوگ جو کہیں گے کہیں گے۔ آپ اپنا عبادت میں وقت لگائیے۔ ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے تو بندے کو یاد بھی رہتا ہے کہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں۔ بغیر تسبیح کے پڑھتا ہے تو آدمی بھول جاتا ہے، اس لیے کثرت سے پڑھیں۔ میں تو آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ روزانہ کم سے کم 1000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے کی ہمت کر لو۔ روز پڑھیے اور 100 بار استغفار پڑھیے۔ اسی طریقے سے ہر وقت اللہ سے کہیے اللہ جنت دے۔ اس میں تھوڑا سا ہم یہ کر لیں، اللہ جنت دے، تیرے محبوب کے پڑوس میں جنت دے، اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ اللہ پاک سب کے حال پہ کرم فرمائے۔ یہ مہینہ اللہ ہم سب کے لیے برکت، رحمت اور سکون کا عطا فرمائے۔ تب رمضان شریف کی تعظیم کیسے کریں گے؟ جیسے اگر کسی ولی کو دیکھیں، کسی اللہ والے کو دیکھیں تو اس کی تعظیم یہ کہ ہم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں۔ زیادہ سے زیادہ تعظیم یہ کہ اس کی دستبوسی کریں، اس سے دعائیں لیں۔ لیکن کیا رمضان شریف کے لیے ہم کیسے اٹھ کے کھڑے ہوں؟ یہ دکھنے والی چیز تو ہے نہیں، اس کے ہاتھ تو ہے نہیں کہ ہم اس کے ہاتھ چوم لیں۔ تو اس کی تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ تو سب کی تعظیم جدا جدا ہے۔ اللہ کے حرم کی تعظیم یہ ہے کہ جب حرم میں داخل ہو جاؤ تو جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان چیزوں سے رک جاؤ۔ تو ایسے رمضان المبارک کی تعظیم یہ ہے کہ اس کے روزے رکھے جائیں، اس میں تراویح پڑھی جائے، اور اس میں اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچایا جائے۔ یہ اس کی تعظیم ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، روزہ رکھیے، روزے کا اہتمام کیجیے، اور روزہ رکھیے تو اس طرح رکھیے جیسے اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ دوسرا باب آپ کے سامنے پیش کرنے لگا۔ پہلے تو روزہ رکھیے، اب جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے اس طرح رکھیے جیسے اللہ نے رکھنے کا حکم دیا۔
اب اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم کیسے دیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا، یعنی صرف وہ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، بس ان کو کچھ ملنا نہیں ہے۔ وجہ اس لیے کہ انہوں نے جو حلال کھانا تھا، توجہ کرنا، جو حلال کھانا تھا، جیسے کھانا حلال ہے نا، پانی بھی حلال ہے، مغرب بعد تو کھا سکتے ہیں نا، وہ تو حلال ہی ہے، صبح صادق سے پہلے کھا سکتے ہیں، حلال ہی ہے، لیکن روزہ رکھنے کی نیت کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا تو رک گئے کھانے پینے سے۔ لیکن جس کھانا جو حلال تھا روزے سے پہلے اور روزے کے بعد، وہ روزے کی حالت میں تو ہم رک گئے کھانے پینے سے، فریج بھری ہوئی ہے پھلوں سے رک گئے ہیں، کچن بھرا ہوا ہے کھانے سے رک گئے ہیں، مگر گالی تو ہمیشہ حرام ہے۔ کیا روزے میں لوگ گالی سے بھی رکے؟ پاپ کی نظر کسی عورت پہ اٹھانا یہ تو ہمیشہ حرام ہے۔ کیا آنکھوں کو بھی لوگوں نے کنٹرول کیا؟ نماز ترک کرنا یہ ہمیشہ حرام ہے، نماز کو چھوڑ دینا یہ ہمیشہ حرام ہے۔ کیا لوگ روزے کی حالت میں نماز کے پابند ہوئے؟ بے شمار روزے دار ہیں جو نیند سے اٹھتے ہیں، بستر پہ سحری کھاتے ہیں، وہی سو جاتے ہیں۔ یہ کون سا روزہ ہے جس میں کوئی نماز ہی نہیں؟ یہ کون سا روزہ؟ روزے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، روزہ وہ ہے صحیح معنی میں، کون سا روزہ؟ جو آنکھ کا بھی روزہ ہو، جو زبان کا بھی روزہ ہو، جو کان کا بھی روزہ ہو، جو ہاتھ کا بھی روزہ ہو، جو پیر کا بھی روزہ ہو۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا روزے کی حالت میں انہیں نہ دیکھو۔ یہاں تو روزے میں لوگ گیم کھیلتے بیٹھے ہوئے، دیکھ لیجئے، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی گیم کھیلتے ہو، تسبیح کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ تو مہینہ تسبیح اور تلاوت کا ہے، درود شریف کا ہے۔ اچھا یہ تو گیم کھیل رہے ہیں، اس میں کوئی تصویر تو نہیں ہے، یہ حرام تو نہیں ہے؟ اسلام میں وقت ضائع کرنا ہی حرام ہے، تضییع اوقات حرام ہے اسلام کے اندر۔ گیم کھیلنا موبائل پر یہ حرام ہے۔ حالت روزہ میں یہ کون سا حرام کام لوگ لے کے بیٹھ گئے؟ بچے گیم کھیل رہے ہیں، جوان گیم کھیل رہے ہیں، عورتیں گیم کھیل رہی ہیں، لگے ہوئے سب موبائل پر۔ تو روزہ رکھا تو کیا معاذ اللہ ہم نے احسان کیا کہ آپ گیم کھیلنے بیٹھ گئے؟ یہ روزہ تو نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ سیریل دیکھتے ہیں روزے کی حالت میں، بلکہ یہ روحانی تربیت کا مہینہ ہے کہ جب آنکھوں سے پاپ نہیں ہوگا، کانوں سے ناجائز حرام چیزیں نہیں سنیں گے، ہاتھ سے کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، زبان سے کسی کو گالی نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، پیر سے حرام جگہ چل کر نہیں جائیں گے، تو ایک مہینے کے اندر یہ روحانی تربیت ہوگی۔ تو جب رمضان شریف تو چلا جائے گا لیکن یہ نیک عادتیں انسان میں باقی رہ جائے گی، اس طریقے سے انسان کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ مہینہ بدلنے کے لیے آتا ہے، یہ مہینہ انسان کو تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے، یہ مہینہ انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب زبان جھوٹ بول ہی رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا تو روزہ اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک وہ دو چار لوگوں سے جھگڑا نہ کریں۔ بڑا نازک ہوتا ہے کچھ لوگوں کا روزہ، یعنی ان کا دماغ چڑچڑا ہو جاتا ہے روزے کے اندر، اس سے لڑ، اس سے جھگڑ، اس کو گالی دے، اس سے یہ حالت ہوتی ہے۔ روزہ یہ نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی روزے کی حالت میں تم سے جھگڑا کرے تو اس کو کہہ دو کہ بھئی میں روزے سے، میں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ روزے میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، روزہ نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے بتاؤں، ایسا روزہ رکھو کہ کھانے پینے کے ساتھ آنکھ پہ بھی کنٹرول ہو، زبان پہ بھی کنٹرول ہو، ہاتھ پہ بھی کنٹرول ہو، پیر پہ بھی کنٹرول ہو، سوچ پر بھی کنٹرول ہو۔ اب ایسے روزے کا صلہ کیا ہے؟ تو اللہ خود فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یعنی ہر نیکی اور ہر نیک عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے، لیکن روزہ تنہا وہ عبادت ہے کہ آپ نے جس کا حق ادا کیا اس کا صلہ جنت نہیں بلکہ مالک جنت ہے۔ خاص طور پر 2 وقت کو ضائع نہ کریں،
دو ٹائم کو ضائع نہ کریں. ایک تو سحری کا آخری وقت جو فجر سے پہلے کا ہوتا ہے، اور ایک تو افطار کا وقت جو بالکل غروب کے قریب ہوتا ہے. یہ دو وقت تو بہت قیمتی، پورا مہینہ ہی قیمتی ہے، لیکن یہ دو اوقات ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان اوقات میں کی جانے والی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائے گا. اس وقت تو پورا عالم اسلام تکلیف میں، مصیبتوں میں، بلاؤں میں گرفتار ہے. میری گزارش ہے کہ اگر آخری وقت میں ہاتھ اٹھا دیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تمام عالم اسلام کی مصیبتوں کو، مشکلوں کو دور فرما کر آسانیاں پیدا فرما دے. یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. اس لیے گڑ گڑائے اللہ سے کچھ مانگ لے. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، پتہ نہیں کس کی زندگی کتنی ہے، کس کا وقت کتنا ہے. اس لیے فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، سحری کا وقت، اس میں خوب گڑ گڑا لیں. ہو سکے تو 2 رکعت نفل نماز تہجد کی پڑھ لیں، اور اس کے بعد 5 سے 10 منٹ کا وقت نکال کر اللہ کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائیں اور خوب مانگیں. انشاءاللہ سارے آپ کے مسائل بھی اللہ حل فرمائے گا، امت کے مسائل بھی حل فرمائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ افطار کے وقت جو ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی دعا کریں. اس وقت بھی دعا کی قبولیت کا اعلان کیا گیا ہے. مانگنے والا کتنا بھی گنہگار ہوگا، مجرم ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا فرمائے گا. یہ 2 اوقات ایسے ہیں، اس لیے ان دونوں ٹائم دعاؤں کا اہتمام کریں، اور صرف اپنے لیے ہی نہ مانگیں بلکہ پوری امت کو شامل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.